السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہماری نماز کا ترجمہ سورہ فاتحہ تک مکمل ہو گیا تھا۔ آج ہم آمین کے بارے میں پڑھیں گے اور اس کے کچھ مسائل حل کریں گے۔ آمین کے بارے میں ہم تقریباً 5 چیزیں پڑھیں گے۔ پہلے نمبر پہ آمین کا ترجمہ کیا ہے، یعنی ترجمہ پڑھیں گے۔ دوسرے نمبر پہ اس آمین کو ہم سرن پڑھیں گے یا جہرن پڑھیں گے، اس مسئلے پہ بات کریں گے۔ تیسرے نمبر پہ اس کی کچھ فضیلت بتاؤں گا۔ چوتھے نمبر پہ آپ کو ایک عبرتناک قصہ سناؤں گا جس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور 5ویں نمبر پہ درمیانی راستہ۔ تو پہلے نمبر پہ کیا ہے، اس کا ترجمہ۔ تو ناظرین، اس کے ہم 2 ترجمے لے سکتے ہیں۔ یا اللہ قبول فرما، یہ ترجمہ بھی ہوتا ہے اس کا، اور یہ ترجمہ بھی کر سکتے ہیں کہ میرے لیے بھی یہی دعا۔ تو یہ دونوں ترجمہ کر سکتے ہیں۔ مطلب کیا ہے، جب امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں یا امام صاحب جب دعا کروا رہے ہوتے ہیں تو پیچھے سے ہم آمین کہتے ہیں۔ مطلب کیا، جو امام صاحب نے یہ دعا مانگی ہے تو میری طرف سے بھی یہی دعا، یا یہ جو دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ اس کو قبول فرما، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یا انہوں نے جو دعا مانگی ہے میرے لیے بھی یہی دعا۔ آگے اس کا آیت ہے کہ نماز کے اندر اس کو ہم سرن پڑھیں گے یا جہرن پڑھیں گے۔ سرن کا مطلب ہوتا ہے آہستہ آواز میں پڑھنا، اور جہرن کا مطلب ہوتا ہے بلند آواز میں پڑھنا۔ تو یہ بات یاد رہے ناظرین کہ دونوں چیزیں ثابت ہیں حدیث سے، سرن بھی ثابت ہے، جہرن بھی ثابت ہے۔ یہ بات یاد رکھنی، اس کو لڑائی نہیں بنانی، دونوں طرح حدیثوں میں ثابت ہے۔ اس کی پہلے ہم حیثیت سمجھ لیں کہ اس کی حیثیت ہے سنت، اور سنت بھی وہ جو مستحب کے درجے میں ہو۔ تو سرن پڑھیں جہرن پڑھیں، یہ کیا ہے، پڑھنا مستحب ہے۔ مطلب کیا، اس کو اگر آپ چھوڑ بھی دیں گے تو نماز آپ کی مکمل ہو جائے گی۔ ہاں، تھوڑا سا مستحب کو چھوڑنے سے ثواب میں کمی آئے گی۔ جب اس کو نہ پڑھنے پر ہماری نماز مکمل ہو رہی ہے تو اس کو بلند پڑھ لیا یا آہستہ پڑھ لیا، سنت تو ادا ہو گئی، تو پھر اس میں اتنا بڑا حرج نہیں ہے کہ اس کو ہم لڑائی بنا لیں۔ اس کے ساتھ اس کی فضیلت کیا ہے کہ یہ سنت عمل ہے، یہ نماز میں پڑھنا سنت ہے۔ اور اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دعا مانگو تو دعا کے آخر میں آمین کی مہر لگایا کرو۔ تو دعا جب بھی ہم مانگتے ہیں تو آخر میں آمین ضرور کہنا چاہیے، یہ قبولیت کے زیادہ قریب ہے۔ تو ناظرین، ایک نمبر 4 پہ قصہ ہے کہ ایک دفعہ ہمارے استاد فرما رہے تھے کہ ایک جگہ پہ ہم نے مغرب کی نماز پڑھی، تو وہاں پہ امام صاحب جماعت کروا رہے تھے، اور ایک مقتدی پیچھے سے آیا اور وہ جماعت میں شامل ہو گیا۔ تو جب امام صاحب نے سورہ فاتحہ مکمل کی تو اس نے زور سے کہا آمین۔ اب امام صاحب شاید اس جماعت سے تعلق رکھتا تھا جو آہستہ آواز میں کہتے ہیں آمین، اور پیچھے جو ایک مقتدی جو شامل ہوا ساری جماعتوں میں سے ایک بندہ تھا، وہ شاید اس جماعت سے تعلق تھا اس کا جو بلند آواز میں آمین کہتے ہیں۔ تو جب اس نے بلند آواز میں آمین کی تو امام صاحب نے سلام پھیر کر پیچھے دیکھا اور کہا کیڑا کتا بھونکیا ہے؟ تو آگے وہ بھی کوئی نری تھا، تو اس نے کہا کہ سوراں پیچھے کتے بھونکدے ہی ہوندے ہیں۔ تو ناظرین، اب دیکھو کتنے غلیظ الفاظ ہیں دونوں کی طرف سے۔ امام صاحب کے بھی شایان شان نہیں کہ یہ بات اتنے سخت رویہ اختیار کرے، حالانکہ مستحب چیز ہے۔ یعنی اختلاف کیا ہے کہ بلند آواز سے پڑھ لینا زیادہ اچھا ہے یا آہستہ آواز سے پڑھ لینا زیادہ اچھا ہے، اس چیز کا اختلاف ہے۔ زیادہ اچھا اور کم اچھے کا اختلاف ہے، اور اتنے غلیظ الفاظ استعمال کرنا اور دونوں کی عزت خراب کرنا، تو یہ بات مناسب نہیں ہے۔ تو اتنی شدت اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس نے بھی بہت غلط الفاظ بولے امام صاحب نے، اور پیچھے اس نے بھی جواب دیے کہ سوراں پیچھے کتے بھونکدے ہوندے نے۔ تو اس طرح کے ناظرین الفاظ سے گریز کرنا چاہیے۔ اور 5ویں نمبر پہ درمیانی راستہ میں یہ اختیار کر سکتے ہیں کہ اگر آپ ایسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جو آہستہ آواز سے آمین کہتے ہیں، تو آپ اور ایسی نماز اور آپ کسی ایسی مسجد میں چلے جاتے ہیں جہاں پہ سارے ہی بلند آواز سے آمین کہہ رہے ہیں، تو وہاں پہ آپ بھی بلند آواز سے آمین کہہ لیں۔ اور اگر ایسا شخص جو بلند آواز سے آمین کہتا ہے وہ کسی ایسی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے جہاں سارے آہستہ آواز میں آمین کہتے ہیں، تو اس کو بھی چاہیے وہ آہستہ آواز میں آمین کہہ لیا کرے۔